اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ لوگوں کو بلایا گیا ہے اور گھر بنایا ہے لوگوں کے لیے، ہدایت کے لیے، برکت ہے، رحمت ہے یہ گھر۔ جتنی طریقے کی برکتیں ہیں سب یہاں سے برکتیں ملتی ہیں، ہدایتیں بھی یہیں سے ہوتی ہیں اور انسانیت کا درس بھی یہیں سے ملتا ہے۔ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خانہ کعبہ میں مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ خدا سے التجا اور فریاد اور قرب خدا، یاد الہی، خوف خدا اور امید پروردگار، ان تمام چیزوں کا خزانہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کھڑے ہو کے فریاد کرتا ہے، میرے کریم پروردگار، تیری بارگاہ میں ایک بندہ آیا ہے اور اس نے اپنا دروازہ کھولا ہے۔ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک معصومین نے فرمایا کہ یہاں 1,00,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو آمین کہتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جب انسان دنیا اور آخرت کی دعائیں مانگتا ہے، کعبہ دیکھ کے انسان کیا مانگے؟ دنیا اور آخرت کی برکتیں مانگے، رحمتیں مانگے، کعبے کے وارث مانگے جس سے دنیا اور آخرت کی تمام حاجات وابستہ ہیں۔ اسی لیے رکن یمانی معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے جنت کا دروازہ ہے۔ رکن یمانی کارنر ہے اور اسی سے تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھیں تو کعبے کا جو دروازہ ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ ولادت کی جگہ، مستجار جسے کہتے ہیں، پڑوس بن جاتا ہے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑوسی بن جاتا ہے، اس کے جار میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہاں رکن یمانی بالکل کارنر ہے اور سیدھے چلے جائیں، 1 نمبر کا گیٹ آتا ہے سیدھے، یعنی وہاں کتنی بھی دور جہاں اطمینان سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی 1 نمبر باب عبدالعزیز ہے اور وہیں معراج کی جگہ ہے، براق جہاں اترا تھا، رکا تھا۔ انسان کی بہت بڑی کوئی حاجت ہو، بہت بڑا مسئلہ کوئی پیش آ جائے اور حل نہیں ہوتا اور کعبے سے خالی جانے کی امید نہ ہو اور انسان جو ہے وہ کعبے سے خالی جانے کے لیے ڈرتا ہو کہ کعبے سے پتہ نہیں کیا ملا، تو 2 رکعت نماز جناب فاطمہ بنت اسد کے اعتبار سے پڑھ لیں، ان کی ہدیہ کے اعتبار سے، اور انہیں تحفے کے طور پہ دیتے ہوئے کہ جناب فاطمہ بنت اسد ام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں 2 رکعت نماز، صبح کی طرح پڑھ لیں۔ 313 نماز ختم ہونے کے بعد 313 مرتبہ کہیں یا علی ادرکنی بحق فاطمہ بنت اسد۔ پھر دیکھیے اولاد کے لیے، شفا کے لیے، رحمت کے لیے، کاروبار کے لیے، معاملات کے لیے، عزت و سکون کے لیے، برکتیں اور رحمتیں کے لیے، ہر دعا اور حاجت سے مستلق ہے، وابستہ ہے۔ حتیم جو پرنالہ ہے جہاں سے پانی بہتا ہے، ہجر اسماعیل جو چاند نما ہے جس میں 70 نبیوں کی قبریں ہیں، اس میں اگر موقع نہ ملے تو اس کے سامنے سیدھے وہ جہاں پانی بہتا اس پرنالے کے بالکل سامنے جائیے اور آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز جناب عبد المطلب کو ہدیہ کریں، وسیلہ بنائے جناب عبد المطلب کا، دعائیں قبول ہوں، اس لیے کہ جناب عبد المطلب وہ ہیں جنہوں نے زمزم کو دوبارہ کھودا، کعبے کی حفاظت کیا، خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کیا، ابرہہ کا لشکر فنار ہو گیا، اور یہاں تک کہ جو 70,000 یا 70 طواف کرنے، راؤنڈ لگانے کے لیے، شوط لگانے کے لیے، اسے جناب عبد المطلب ہی نے 7 چکر بنا دیا طواف کا۔ جنت المعلا میں آپ کی قبر ہے، بہت زیادہ مستجاب ہوتی ہے ان کے نام سے، ان کے وسیلے سے دعائیں۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور وسیلہ دیں جناب عبد المطلب کو، اور پڑھیں 100 مرتبہ یا رزاق ارزقنی رزقا واسعا، بلکہ ایک جگہ ہے کہ 110 مرتبہ پڑھیں یا رزاق
ارزقنی رزقا واسعا۔ اگر یہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت برکتیں اور رحمتیں اسے ملنے والی ہے۔ اور پھر میں جلدی جلدی اعمال بتاؤں، اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں، لوگ ایک عمل بتاتے ہوئے گھنٹہ لگ جاتے ہیں، اس کے فضائل ہے، سچ میں فضیلت بہت ہے۔ کعبے میں آئے ہیں تو کم از کم قرآن مجید ختم کریں، یا قرآن مجید کا کوئی جز، ایک پارہ، دو پارہ، ایک سورہ پڑھیں، اور صفا پہاڑی پہ جا کے سورہ واقعہ کم از کم 3 مرتبہ میں جتنی دیر پڑھتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے تو اتنا ٹھہریں کہ جہاں کم از کم 3 سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ اور بہت سی تسبیحات ہیں، بہت سے سورے ہیں، بہت سے اعمال ہیں صفا پہاڑی پہ، انشاءاللہ اس کا اور ارکان بیان کیا جائے گا۔ آج 2 رکعت نماز شب 16، جسے امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت گئی ہے ابھی، شب 16 جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت منائی جاتی ہے، علی کی بیٹی۔ موقع ملے تو کعبے میں جائیں، ویسے بھی نہ جا سکیں، ضعیف مریض ہیں، تو اپنی جگہ بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر بہت زیادہ فضیلت والا سورہ ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے، انسان کی ترقی اور انسان کے ہر آفت بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے، انسان کا غرور، گھمنڈ، تکبر توڑنے کے لیے، اور اپنے مرحومین کی قبروں تک روشنی پھیلانے کے لیے یہ سورہ پڑھیں۔ ہر رکعت میں 5 مرتبہ سورہ تکاثر ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو یہ نماز پڑھے گا نا، وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ وہ خدا اسے بخش دے گا، کعبے سے مطمئن ہو کے جائے گا، یقین محکم لے کر جائے گا، اسے یقین ہو جائے گا کہ ہاں ہم کچھ لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 حج، 100 عمرے کا ثواب دے گا، 1000 رحمتیں اس کے اوپر نازل کریں گے، اس کی نسلوں کو آباد و شاد رکھے گا۔ کوئی بے نمازی ہے یا کوئی بے راہ رو ہے، اس کے لیے خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، اگر مومن ہے، اولاد امام معصومین کا چاہنے والا ہے، تو یقیناً اس کا دل مرعوب ہوگا، بدلے گا، اور وہ نماز، دعا، اعمال کا عادی ہو جائے گا، اور یقیناً وہ ہر طریقے کی پناہ میں رہے گا، اور انسان چاہتا ہی ہے کہ مشکلات اور پریشانی میں، ہر آفت اور بلاؤں سے وہ محفوظ رہے، تو یقیناً اس اعمال کو انجام دے دے۔ خاص طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے کہ انسان پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا اور مناجات کرے۔ اچھا، کعبہ آ گیا ہے، انسان بیت المقدس میں آ گیا، چاروں کونے ہیں، اور وداع کے احکام ہیں، وداع کے طریقہ ہیں، چاروں کونوں پہ نمازیں ہیں، اور خاص طریقے سے انسان خانہ کعبہ میں جاتا ہے، اور جائے تو رکن شامی، ہجر اسماعیل ختم ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک رکن آتا ہے، رکن شامی، جہاں سے ساری کائنات میں ہوا پروردگار نکالتا ہے، اور وہاں جب طواف کے لیے پہنچو نا تو بالکل تھوڑا سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے پرنالے والے سے۔ ادھر مقام ابراہیم کی طرف سے جب چلتے ہوئے آئیں گے، اور ایک چاند نما جو ہے ملے گی، 3 لائٹیں ہوں گی، اور وہ ہجر اسماعیل ہے، اس سے گزرتے ہوئے جو کارنر آئے گا، اس کو سیدھے میں پیچھے تک کہیں بھی موقع ملے 4 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، حرمت کعبہ، محافظ کعبہ کے لیے، جناب عبد المطلب، ابو طالب علیہ السلام، جناب عبداللہ، جناب آمنہ، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب خدیجہ، ان تمام شخصیتوں کو ہدیہ کرنے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھیں۔ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ہے، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق ہے، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس ہے۔ یہ 3 مرتبہ الحمدوں کے بعد 4 رکعت ہے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ الحمدوں کے بعد یہ نیت رہے گی، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب عبداللہ،
اور جناب آمنہ اور جناب فاطمہ بنت اسد، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرنے کے لیے، ان کو توسل کے طور پہ پیش کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ قربتاً اللہ، دو دو کر کے پڑھیں گے۔ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل، اور اسی میں 3 مرتبہ فلق اور 3 مرتبہ ناس، یعنی ہر رکعت میں آپ 10 سورے ہو گئے الحمد ملا کے، سورہ قل 3، سورہ فلق 3 اور سورہ ناس 3، یہ ہر رکعت میں آپ پڑھیں گے۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد 10 مرتبہ صلوات پڑھیں گے اور 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یقیناً اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اس کے لیے عرش کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ ہر عمل کی قبولیت کا بہترین وسیلہ ہوتا ہے، جو مانگ نہیں پاتا وہ بھی اس کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ مانگنے کا سبیل ہے۔ اولاد کے لیے بہترین دولت ہے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد ہوگی، اولاد ہے تو صالح ہوگی، نیکوکار ہوگی، وہ اولاد اپنے ماں باپ کے کام آنے والی ہوگی، گھر کے سکون اور برکت اور رحمت کا وسیلہ بنے گی، ایسا رزق آئے گا جو برکت اور رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ تو یعنی ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور وہ اپنی قبر کی تمام مشکلات پریشانی سے نجات پا جاتا ہے، جنت میں اپنا مقام دیکھے گا، تمام خوف، تمام دنیا کا، یعنی بے روزگاری کا خوف، موت کا خوف، بے عزتی اور رسوائی کا خوف، جتنے طریقے کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے نجات کا بہترین وسیلہ ہے۔ خانہ کعبہ آئے ہیں تو خانہ کعبہ سے انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھائیں، اور اللہ سب کو اس بیت اللہ تک پہنچنے اور وارث کعبہ کو جاننے، پہچاننے اور ان سے محبت اور مروت رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ انشاءاللہ آگے بھی ارکان اور دعا اور اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ غدیر ہے، غدیر کے سلسلے میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ اسے سبسکرائب کریے، اس لیے کہ پہلے واٹس ایپ میں بھیجتے تھے، اب یہاں مکے میں ہونے کے بعد سب کو واٹس ایپ پہ نہیں بھیج سکتے۔ آپ خود سبسکرائب کریے، آپ تک پہنچے گا، اور دوسرے کو بھی بھیجیے، تاکہ کوئی بھی ایک انسان عمل کرے تو ہم لوگوں کے لیے باعث نجات، باعث مغفرت ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔